السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ یہ اس دور کی بات ہے جب زمین پر بادشاہوں کی حکومت تھی، لیکن دلوں پر اللہ کے ولیوں کی یہ کہانی ان سچے مریدوں کی ہے جنہوں نے اللہ کے دوست حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی تھی، اور جن کے دلوں میں دنیا کا ڈر نہیں صرف اللہ کا یقین تھا۔ اس زمانے میں ایک ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا، وہ طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اسے یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ لوگ اس کے نام سے زیادہ کسی درویش کا نام لیں۔ جب اس نے سنا کہ دور دور سے لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بنتے جا رہے ہیں اور ان کی بات کو حکم کی طرح مانتے ہیں، تو اس کے دل میں ایک جلن سی بھڑک اٹھی۔ بادشاہ نے سوچا اگر ان مریدوں کو سزا دی جائے یا پھر کوئی سبق سکھا دیا جائے تو یہ ڈرنے لگیں گے اور اس ولی کے مرید نہیں بنیں گے۔ اس نے اپنے دربار میں اعلان کرایا کہ غوث پاک کے مریدوں کو پکڑ کر لایا جائے۔ کئی سچے مرید گرفتار کر لیے گئے، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا، تم لوگ میرے حکم سے زیادہ اس فقیر کی کیوں بات مانتے ہو؟ مریدوں نے بہت سکون سے جواب دیا، ہم اللہ کے ولی کی بات مانتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ یہ جواب بادشاہ کو اور زیادہ آگ ببولا کر گیا۔ اس نے اسی وقت سزا سنا دی۔ اس نے کہا کہ ان سب کو شیروں کے سامنے ڈال دیا جائے تاکہ سب دیکھ لیں کہ جو بادشاہوں سے ٹکراتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شہر کے باہر ایک بڑا میدان تھا جہاں بھوکے شیر رکھے جاتے تھے۔ ان شیروں کو کئی دنوں سے کھانا نہیں دیا گیا تھا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ جیسے ہی مرید میدان میں اترے شیر ان پر ٹوٹ پڑے اور لوگ ڈر کے مارے کانپ جائیں۔ جب مریدوں کو میدان میں لایا گیا تو ان کے چہرے پر ڈر نہیں تھا، ان کے ہونٹوں پر ذکر تھا اور دلوں میں یقین۔ کسی نے کہا اگر آج موت بھی آ گئی تو یہ ہمارے لیے سودائے نفع ہے۔ کسی نے کہا ہم نے غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے ہی شیروں کے پنجرے کھولے گئے پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ شیر دہاڑتے ہوئے باہر آئے، لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بادشاہ مسکرا رہا تھا، لیکن تبھی ایک عظیم منظر پیش آیا۔ شیر مریدوں کے قریب آئے، ان کے دہاڑ دھیمی ہو گئی، اور پھر جو ہوا اس نے سب کو ہلا دیا، سب کے دل کو دہلا دیا۔ شیروں نے حملہ نہیں کیا، بے مریدوں کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ کچھ شیر زمین پر لیٹ گئے جیسے کسی حکم کا انتظار کر رہے ہوں۔ مریدوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور زور سے کہا، اللہ اکبر! یہ ہمارے شیخ کی کرامت نہیں، یہ اللہ کی مدد ہے۔ لوگ حیران تھے۔ بادشاہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ جس ڈر کو وہ پھیلانا چاہتا تھا وہی ڈر اب اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ اس نے ترنت حکم دیا کہ مریدوں کو میدان سے باہر نکالا جائے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی وقت بادشاہ کانپنے لگا اور اس کی زبان سے نکلا، اگر یہ اللہ کے دوست نہیں تو پھر کون ہے؟ مریدوں کو آزاد کر دیا گیا۔ بے سیدھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور پورا واقعہ سنایا۔ غوث پاک نے فرمایا، بیٹو یہ شیر نہیں تھے، یہ تمہارے یقین کا امتحان تھا۔ اگر دل میں ڈر آ جاتا اور اللہ سے یقین ہٹ جاتا تو منظر بدل سکتا تھا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں پر اللہ پر ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے۔ جب بادشاہ نے شیروں کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو اس کا گھمنڈ ڈر میں بدل چکا تھا، لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ظالم کا دل ابھی بھی پوری طرح نہیں ٹوٹا تھا۔
اور اس کے دماغ میں ایک اور خطرناک سازش جنم لے چکی تھی، اور اسی رات اس نے ایسا فیصلہ کیا جس نے غوث پاک کے مریدوں کی زندگی کو پہلے سے بھی بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ مرید یہ سمجھ رہے تھے کہ آج بچ گئے، مگر اصلی آزمائش تو اب شروع ہونے والی تھی۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں اور سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ اگر آج ان درویشوں کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو کل میری حکومت کا نام و نشان نہیں بچے گا۔ ایک وزیر نے ڈرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، یہ لوگ اللہ کے دوست کے مرید ہیں، ان سے الجھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ اور بھڑک اٹھا اور بولا، اگر شیر کام نہیں آئے تو آگ ضرور کام آئے گی۔ اگلے ہی دن شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ غوث پاک کے مریدوں کو پھر سے دربار میں حاضر کیا جائے۔ اس بار انہیں لوہے کی زنجیروں سے جکڑ کر لایا گیا۔ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہر کوئی بس یہی جاننا چاہتا تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ مریدوں کے چہرے پر پھر سے وہی سکون تھا، وہی یقین، جیسے ان کا معاملہ بادشاہ سے نہیں، سیدھے اللہ سے ہو۔ بادشاہ نے اونچی آواز میں کہا کہ کل تم لوگ شیروں سے تو بچ گئے، لیکن آج تم آگ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اس نے حکم دیا کہ میدان کے بیچوں بیچ بہت سارے انگاروں کا گڈھا تیار کیا جائے۔ کئی دنوں تک اس میں لکڑیاں اور تیل ڈالا گیا تاکہ آگ بھڑکتی رہے اور اس کی لپٹیں آسمان سے باتیں کریں۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس بار کوئی کرامت نہ ہو اور لوگ ہمیشہ کے لیے ڈر جائیں، اس لیے وہ بہت زیادہ محنت کروا رہا تھا تاکہ آگ کو اتنا پاورفل بنا دے کہ لوگ دور دور تک کانپ جائیں۔ جب اللہ کے ان نیک بندوں کو میدان میں اتارا گیا تو آگ کی گرمی سے ہوا کانپ رہی تھی، لوگ دور کھڑے تھے، کچھ عورتیں رو رہی تھیں، کچھ آدمی ڈر کے مارے دعائیں پڑھ رہے تھے، مگر وہ اللہ کے نیک بندے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے جیسے بے کسی امتحان کے لیے تیار ہوں۔ ان میں سے ایک بزرگ مرید نے بڑے سکون سے کہا کہ اگر آج آگ میں بھی ہماری جان چلی جائے تو یہ ہار نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اسی وقت کسی نے دوڑ کر خبر دی کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اس سازش کی خبر مل چکی ہے۔ یہ سن کر مریدوں کے دل اور مضبوط ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی وقت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، میرے مریدوں کا یقین، انہیں شرمندہ نہ کرے۔ بادشاہ نے حکم دیا اور سپاہیوں نے مریدوں کو آگ کے قریب دھکیلنا شروع کیا۔ جیسے ہی پہلا مرید انگاروں کے اوپر پہنچا، ایک عجیب سا منظر پیش آیا۔ آگے کیا ہوا تھا یہ ہم اگلے بھاگ میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں جلد ہی اگلے بھاگ میں۔